شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آئی ایم ایکسٹریملی ویری سوری، میں کچھ بزی تھی، اس لیے 2 دن آپ لوگوں کے لیے اسٹوری پوسٹ نہیں کر سکی۔ انشاءاللہ اب میں ڈیلی اسٹوری پوسٹ کروں گی۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سبحان شیئر کر رہے ہیں۔ سبحان کہتے ہیں، میں سیالکوٹ سے آگے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ میرے کزن کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے ماموں کا بیٹا جو کہ جاب کے سلسلے میں لاہور چلا گیا تھا، وہاں پر اس نے جاب سٹارٹ کی۔ اس کو جاب ملی یا نہیں ملی، 1 ہفتے بعد اس کا کچھ اتا پتہ نہیں چلا۔ اس کا جو فون تھا وہ بھی بند جا رہا تھا۔ ہم لوگوں نے اس کو بہت ڈھونڈا، لیکن ہمیں اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا۔ بالآخر ہم لوگوں نے جب پولیس میں رپورٹ کروائی، اس کا نام وغیرہ دیا، تو ہم لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ جب وہ لاہور آیا تھا تو اس کی وہاں پر روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کا موبائل وہاں سے کوئی لے کر چلا گیا تھا، اور اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کو لاوارث قرار دے کر ان لوگوں نے میانی صاحب قبرستان میں دفنا دیا تھا۔ میانی صاحب قبرستان کا ایک حصہ ایسا ہے جہاں پر ایسے لوگوں کی تدفین کی جاتی ہے جو لاوارث قرار دے دیے جائیں، یا جن کی شناخت نہ کی جا رہی ہو، جن کے ورثہ کا پتہ نہ چل رہا ہو۔ وہاں پر باقاعدہ ہم لوگوں کو اس کی قبر کا نمبر بتایا گیا۔ وہاں پر جتنی بھی قبریں تھیں ان کے اوپر نمبرز لگے ہوئے تھے۔ جب ہم لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا، ہم لوگوں کی فیملی میں رونا پیٹنا شروع ہو گیا۔ ہم لوگوں کو اس کی موت کی خبر تقریباً 15 سے 20 دن کے بعد پتہ چلی تھی، جب ہم لوگوں نے بہت زیادہ بھاگ دوڑ کی۔ سب بہت زیادہ پریشان تھے، سب بہت زیادہ رو رہے تھے۔ میں اور اس کے 2 بھائی، ہم لوگ لاہور میں ہی تھے۔ ہم لوگ اس کی قبر کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جب ہم لوگ لاہور میں پہنچے، پولیس تھانے میں چکر کاٹتے رہے۔ بالآخر ان لوگوں نے ہمیں نشاندہی کی کہ فلاں جگہ پر اس کی قبر ہے، آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم لوگ میانی صاحب قبرستان میں پہنچے تو اس وقت شام ہو چکی تھی۔ جہاں پر لاوارث لوگوں کی تدفین کی جاتی ہے، وہ میانی صاحب کا وہ حصہ ہے جو بالکل ویران اور سنسان ہے، آبادی سے ہٹ کر ہے۔ باقی قبرستان میں ان لوگوں کی تدفین کی جاتی ہے جن کو لوگ جانتے ہیں، جن کے ورثہ ہیں، اور وہاں پر قبروں کے اوپر باقاعدہ لوگوں کے کتبہ لگا ہوتا ہے جن کے اوپر ان کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ پہلی دفعہ اس قبرستان میں آئے تھے، اس لیے ہمیں اتنا خاص آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو کس طرف جانا ہے اور اس کی قبر کہاں پر ہوگی۔ بس ایک ہم لوگوں کے ساتھ پولیس کانسٹیبل تھا جو ہمیں وہاں پر آ کر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں نمبر ہے، وہاں پر جا کر تم لوگ دیکھ لو۔ ہم 3 لوگ تھے، مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا، وہاں پر بہت زیادہ سناٹا تھا، ہمیں کافی زیادہ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ہم لوگ کافی زیادہ وہاں پر پھرتے رہے۔ بہت بڑی وہ جگہ تھی جہاں پر ہمیں ان قبروں میں سے اس کی قبر کو ڈھونڈنا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی دیر ہو گئی، سردی کا موسم تھا۔ ایک دم سے جب ہم لوگ اس طرف جانے لگے جہاں پر اس کی قبر کے بارے میں بتایا گیا تھا، تو ہمیں وہاں سے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ رونے کی آوازیں ایسی تھیں جیسے بہت سی عورتیں رو رہی ہوں، اور ایک دم سے وہ شور گونجنے لگ گیا۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ گھبرا گئے۔ ہم وہاں پر کسی کو جانتے بھی نہیں تھے، اور ہمیں وہاں پر کوئی گورکن بھی نظر نہیں آیا۔ پھر یہ عورتوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ ہم لوگ جب میانی صاحب قبرستان میں آئے تھے تو وہاں پر ہم لوگوں نے کافی زیادہ گھر بھی دیکھے تھے۔ قبرستان کا کچھ حصہ آبادی میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ لگا کہ شاید کسی گھر میں اللہ نہ کرے کوئی وفات ہوگی کسی کی، تو وہ لوگ رو رہے ہوں گے، لیکن وہ رونے کی آوازیں ایک دم سے ہم لوگوں کے قریب سے آنے لگ گئیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ اتنے پاس سے آوازیں آ رہی ہیں، لیکن یہاں پر تو دور دور تک کوئی بھی نہیں ہے، اور قبرستان کا یہ حصہ تو بالکل ایک سائیڈ پر کر کے ہے۔ ہم لوگوں نے جب غور کیا تو ہم لوگوں کو ایک قبر کے ارد گرد 5 سے 6 عورتیں کھڑی ہوئی نظر آئیں۔ وہ 5 سے 6 عورتیں ایک قبر کے ارد گرد کھڑی ہو کر رو رہی تھیں، اور ان سب عورتوں نے کالے رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ اس دن موسم بھی بہت سا خراب تھا،
اور تھوڑی ہی دیر میں بالکل ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ بارش میں وہ عورتیں اس قبر پر کھڑی ہو کر رو رہی تھیں، اور وہ قبر بالکل اینڈ پر تھی اور اس کے ارد گرد کافی زیادہ درخت بھی تھے۔ ہم لوگوں نے جب ان عورتوں کو دیکھا تو ہم لوگوں نے انہیں آواز دی کہ آپ لوگ کون ہیں اور آپ لوگ یہاں پر کیوں رو رہی ہیں؟ ان ساری عورتوں کے کافی لمبے قد تھے، کالے رنگ کے لباس میں تھیں۔ ہم لوگوں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی ہوئی تھی۔ جب ہم لوگ ان کے قریب جانے لگے تو ان کے رونے کی آوازیں اور زیادہ بھیانک ہو گئیں۔ اتنی ڈراؤنی آوازیں تھیں ان کی کہ ہم لوگ گھبرا گئے۔ جیسے ہم لوگ ایک قدم پیچھے ہٹے، ان میں سے ایک دو عورتوں نے ہماری طرف دیکھا تو ان کے چہرے بہت ڈراؤنے تھے، ان کی آنکھوں میں سے آگ نکل رہی تھی۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے اللہ اکبر کہا، آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، تو وہ ساری عورتیں بھاگتی ہوئی ان درختوں کے اوپر چڑھ گئیں۔ یہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ ہم لوگ چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے باہر بھاگے۔ جیسے ہی ہم لوگوں کی چیخوں پکار سنی تو ہم لوگ بھاگتے بھاگتے قبرستان کے اس حصے میں آ گئے جہاں پر لوگوں کے گھر بھی تھے۔ وہاں پر کچھ لوگوں نے ہمیں چیخوں پکار کرتے دیکھا تو ان لوگوں نے ہمیں روکا اور پوچھنے لگے کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ہم لوگوں کی اس وقت حالت ایسی نہیں تھی کہ ہم لوگ بول بھی سکیں۔ میرا تو ایک کزن وہیں پر بے ہوش بھی ہو گیا۔ ہم لوگوں نے جیسے کیسے کر کے انہیں ساری بات بتائی۔ ان لوگوں کو ہماری بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ قبرستان کا وہ حصہ آسیب زدہ تو ہے، لیکن ہم لوگوں نے وہاں پر اس طرح سے کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ رات کے پچھلے پہر میں آوازیں ضرور آتی ہیں۔ تبھی میرے کزن کو ادھر پاس ہی ایک مسجد میں لے کر گئے۔ وہاں پر مولوی صاحب نے اسے دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس نے بہت قریب سے غیر مرئی مخلوقات اور جنات کو دیکھا ہے۔ ہم نے پھر مولوی صاحب کو ساری بات بتائی۔ مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ قبرستان کے اس حصے میں ایک جادوگر کی قبر تھی۔ وہ جادوگر چلا کرنے کے دوران مارا گیا تھا اور اس کی قبر کو وہیں پر قبرستان کے اس حصے میں بنا دیا گیا تھا۔ وہاں پر چاند کی مخصوص تاریخوں میں وہاں پر وہ جنات آتے ہیں اور اس کو آوازیں دیتے ہیں جن کا چلا اس نے کیا تھا، اور وہ چڑیلیں وہاں پر حاضر ہو گئی تھیں۔ وہ ایسی بھٹکتی چڑیلیں اور بدروئیں ہیں جن کا چلا وہ کر رہا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد بھی ان جنات نے اس کی قبر کو بھی نہیں چھوڑا اور اس کے اوپر مخصوص آوازیں نکالتے ہیں۔ ہم لوگوں نے وہیں پر لاہور میں ہی اس رات سٹے کیا۔ میرے کزن کی اب طبیعت قدرے بہتر تھی۔ دوپہر کے ٹائم پھر ہم لوگ دوبارہ قبرستان میں گئے۔ جب ہم لوگ قبرستان میں گئے، ہم لوگوں کے کزن کی قبر مل گئی۔ ہم لوگ بہت زیادہ روئے۔ اس کی قبر کے اوپر ہم لوگوں نے فاتح خوانی کی، وہاں پر اس کے پھول وغیرہ بھی بچھائے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اس قبر کو جا کر دیکھنا چاہا جو ہم لوگوں نے سنا تھا کہ کسی جادوگر کی قبر تھی، جو ہمیں مولوی صاحب نے بتایا تھا۔ جب ہم لوگ اس قبر کے پاس جانے لگے تو ہمیں گورکن نے روک لیا، اور گورکن ہمیں یہ کہہ رہا تھا کہ اس قبر کے پاس مت جانا۔ پہلے تو اس نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ہم نے اسے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے ہم لوگوں کے کزن کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس کو یہاں پر لا کر دفنا دیا گیا تھا لاوارث سمجھ کر، کیونکہ اس کا وائلیٹ اور اس کا موبائل وہاں سے لے کر کوئی فرار ہو گیا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ہم لوگوں نے کل رات کو یہاں پر یہ ماجرا دیکھا ہے، تو گورکن کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر بہت سی ایسی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ رات کے ٹائم یہاں پر اکثر آوازیں آتی ہیں، اور یہ جو قبر ہے یہ بھی ایک ایسے انسان کی ہے جو کالا جادو کرتا تھا، اور اس کی تدفین اس کے باپ نے کی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم لوگ اس کی تدفین کر کے گئے تھے تو اسی رات وہاں پر بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں سنائی دی تھیں۔ جب میرے ابو نے جا کر دیکھا تھا تو وہ ڈر کے واپس آ گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے منع کر دیا تھا کہ اس قبر کی طرف نہیں جانا، وہاں پر بہت سے جنات کا بسیرا ہے، اور وہ قبر بالکل ایک کونے میں تھی، اور وہاں پر اس کے اوپر ایک بہت بڑا درخت بھی تھا۔ وہ سارے جنات اسی درخت کے اوپر مقیم تھے۔ اس گورکن کا یہ کہنا تھا کہ اکثر یہاں پر عجیب و غریب چہرے والی بلیاں بھی بیٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ 2 سے 3 بار اس نے وہاں پر ایک کالے رنگ کے سائے کو بھی دیکھا۔ اس نے ہمیں اس لیے روک دیا کہ اگر ہم اس کے قریب جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں بھی کوئی نقصان ہو۔ پھر ہم لوگ اس کے ساتھ ہی وہاں سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد کبھی کبھار ہم لوگ جایا کرتے تھے، لاہور کسی بھی کام کے لیے جاتے تھے تو اپنے کزن کی قبر پر ضرور جاتے تھے، اور اس جادوگر کی قبر ویسے کی ویسی ہی تھی، لیکن پہلے سے زیادہ
उस जगह को देखकर पुरसरारियत महसूस होती थी, क्योंकि उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थीं। काफ़ी हद तक वो उन झाड़ियों में वो कब्र छुप गई थी, लेकिन वो दरख्त बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। ये हम लोगों की ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सुभान आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी गज़ाला शेयर कर रही है। गज़ाला कहती है, मैं भक्कर की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ हम लोगों के एक गाँव की एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 12 साल पहले की बात है। हम लोग भक्कर से आगे एक गांव में रहते थे। वो गांव बहुत कदीम और पुराना गांव था। हम लोगों के गांव में एक बहुत बड़ी नहर थी और उस नहर का एक हिस्सा ऐसा था जिसके ऊपर बाकायदा एक पुल बनाई गई थी। वो पुल बहुत पुरानी थी। यहाँ तक कि मेरे अब्बू बताते हैं कि जब वो भी छोटे होते थे तब से वो पुली वहाँ पर मशहूर थी। उस पुली के बारे में ये मशहूर था कि वो पुली जिन्नात की पुली है। वहाँ पर बहुत से लोगों ने बहुत से अजीबोगरीब जिन्नात को देखा था। जब वक्त गुजरता गया तो ये बातें पूरे गांव में फैल गईं। फिर जैसे बड़े नेक्स्ट जनरेशन को भी वो बातें बताते आए कि कभी भी नहर की उस पुली की तरफ नहीं जाना जो जिन्नात की पुली है। इसके बावजूद ऐसे लोग जो इन बातों पर यकीन नहीं करते थे तो वो नहर की उस पुली की तरफ चले जाते थे। जब दूसरे गांव में जाना होता था तो वो लोग अपना टाइम बचाने के लिए नहर की उस पुली की तरफ से चले जाया करते थे, तो उन लोगों का जानी नुकसान हो जाता था। कभी वो नहर की दूसरी तरफ मुर्दा मिलते थे तो कभी नहर में उनकी लाशें बहकर जब बिल्कुल एंड पर आती थी तो गांव के लोगों को नज़र आ जाती थी। ये वाक़यात हद से ज़्यादा बढ़ने लग गए। एक वक्त ऐसा आया कि उस पुली को बिल्कुल वीरान कर दिया गया। शाम तो शाम, दिन के टाइम भी गांव की उस जिन्नात वाली पुली के पास कोई भी नहीं जाता था। उसके इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े दरख्त बन गए और नहर का वो हिस्सा बहुत ज़्यादा वीरान और सुनसान हो गया। हम लोगों के शहर से काफ़ी ज़्यादा मेहमान आए हुए थे। मेरे बड़े भाई की शादी थी तो वहाँ पर हम लोगों के कज़न्स भी थे और भी रिलेटिव्स थे। तो वो लोग अक्सर गांव के बारे में बातें पूछते थे। तो हम लोगों ने उन्हें बताया कि हम लोगों के गांव में एक ऐसी जगह है जिसको जिन्नात की पुली कहते हैं। पहले तो लोगों को इस बात पर यकीन ही नहीं आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है या जिन्नात इस हद तक भी किसी जगह पर हावी हो सकते हैं। हम सब ने उन्हें बहुत मना किया कि तुम जितने भी लड़के हो तुम लोग उस तरफ मत जाना, लेकिन उन लोगों का यही कहना था कि हम लोग दिन के टाइम जाएंगे और जिन्नात वाली उस पुली को बस दूर से ही देखेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे। फिर भी हम लोगों ने उन्हें मना किया कि वहाँ पर दिन के टाइम भी कोई नहीं जाता, लेकिन जो लोग यकीन नहीं करते फिर उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। वो 5 से 6 लड़के थे। मेरे भाई के साथ वो लोग उस तरफ चले गए। मेरा भाई उनको नहर पर ले गया। मेरे भाई ने उन्हें बहुत मना किया कि जिन्नात की पुली की तरफ मत जाना, लेकिन उन लोगों ने ये कहा कि बस हम लोगों को तस्वीरें बनानी हैं, हम लोग दूर से वीडियो बनाएंगे, हम लोग पास नहीं जाएंगे। मेरे भाई ने उन लोगों से ये कहा कि ठीक है, अगर तुम लोग बात नहीं मानते तो तुम लोग जाओ, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। उन लोगों ने ये कहा कि ठीक है, तुम हमारा यहीं पर इंतज़ार करो, हम लोग अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। वो सारे जो थे मेरे कुछ कज़न्स भी थे और उनके 1-2 दोस्त भी थे, वो लोग उस तरफ चले गए। जब वो लोग उस तरफ गए तो काफ़ी ज़्यादा देर हो गई, तकरीबन 1 घंटा हो गया। तो मेरा भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, उसे बहुत डर लगता था। वो तो उस पुली की तरफ गया नहीं, वो सीधा घर आ गया। मगरिब होने वाली थी। जब वो घर आया तो उसने घर आकर सारे बड़ों को बताया कि मैंने उन लोगों को बहुत रोका था, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और वो जिन्नात की पुली की तरफ चले गए। जब सबको पता चला सब परेशान हो गए। उनको ढूंढने के लिए घर के बड़े सब गए। जब वहाँ पर गए तो उनमें से 2 से 3 लड़के बेहोश पड़े हुए थे बिल्कुल पुली के पास, और बाकी के 2 लड़कों का कुछ पता नहीं था। उनको भी बहुत ज़्यादा जाकर ढूंढा तो वो नहर की दूसरी तरफ बेहोश मिले। उनको उठाकर बड़ी मुश्किल के साथ जब वहाँ से वापस लाया गया तो उनमें से 2 लड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बाकी के जो 3 नहर की इस तरफ बेहोश थे, उनको तकरीबन 1 घंटे के बाद होश आ गया। जब उन्हें होश आया तो वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और थर थर काँप रहे थे और ये कह रहे थे कि हम लोगों को बचा लो वरना वो हमें मार देगी। सब घर वालों ने उन्हें हौसला दिया। हम लोगों ने खुद उन्हें देखा, उनकी हालत बहुत ज़्यादा अजीब थी। उनके चेहरों के ऊपर इस तरह से निशान थे जैसे उनके चेहरों के ऊपर थप्पड़ मारे हों, और नील के निशान थे, फिंगरप्रिंट्स थे उनके चेहरों के ऊपर।
اور ایک دو کی تو بہت زیادہ بری حالت تھی۔ جب ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ جیسے ہی اس جنات والی پلی کے پاس گئے، ہم لوگ وہاں پر تصویریں بنا رہے تھے۔ تصویریں بناتے بناتے ہمیں تصویروں کے پیچھے کالے رنگ کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ وہ کالے رنگ کا سایہ بالکل جنات کی اس پلی کے دوسری طرف تھا۔ جب ہم لوگ اس کی الگ سے تصویر بنانا چاہتے تھے تو وہ تصویر بنتی نہیں تھی۔ پھر ہم لوگوں کے جو دو دوست تھے وہ پلی کی دوسری طرف گئے اور وہاں پر تصویریں بنوانے لگے۔ جیسے ان لوگوں نے تصویریں بنوانا شروع کی تو ہم نے پھر ایک کالے رنگ کے سائے کو دیکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بہت زیادہ بھیانک عورت کے روپ میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ جلے ہوئے تھے، اس کا چہرہ بھی جلا ہوا تھا۔ اس نے ہم لوگوں کے دوستوں کو اٹھا کر بہت دور پھینکا اور پلک جھپکتے ہی اس نے ہمارے اوپر بھی حملہ کر دیا۔ ہم لوگ وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے لیکن اس نے ہمیں پکڑ لیا اور ہمیں بہت زیادہ مارا، یہاں تک کہ ہم لوگ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد ہمیں کچھ بھی یاد نہیں۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ وہ اس طرح سے آوازیں نکال رہی تھی جیسے کوئی جانور بولتا ہے۔ اس کے بہت زیادہ لمبے دانت تھے اور سرخ رنگ کی زبان تھی۔ ہم نے خود وہاں پر اس کو دیکھا۔ وہ کہاں پر گئی ہمیں نہیں پتا۔ وہ جو دوسرے دو لڑکے تھے ان کو بہت زیادہ چوٹیں لگی تھیں۔ ڈاکٹر کو بھی بلایا گیا۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں جو حکیم صاحب تھے وہ بھی آئے۔ انہوں نے کافی زیادہ مرہم پٹی کی، انہیں کوئی دوائیں بھی دیں۔ رات تک ان کو بھی ہوش آ گیا لیکن انہیں بہت سا بخار بھی تھا۔ وہ لوگ اتنے ڈرے، اتنے وہ لوگ پریشان ہوئے کہ ان لوگوں نے فوراً سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں کو اس گاؤں میں نہیں رکنا۔ میرے بھائیوں نے ان سے یہ کہا کہ ہمیں بھی وہ تصویریں دکھاؤ جو تم لوگوں نے بنائی تھیں۔ ان لوگوں کے موبائل میں وہ تصویریں تھیں ہی نہیں۔ ساری تصویریں بالکل ایسی تھی جیسے کوئی بلیک کلر کی کوئی بالکل اندھیرا سا ہے، اور اس میں صرف دو ریڈ کلر کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہاں پر کوئی دن کی روشنی نہیں تھی، وہاں پر کوئی وہ نہر کی تصویر نہیں تھی، صرف ایک سیاہ کلر کا اندھیرا تھا جس میں پھر ان کو وہاں پر ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے دم کیا، تعویذ دیے، کیونکہ دو لڑکوں کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ بار بار چیخ رہے تھے۔ ان کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ مخلوق دوبارہ نظر آ رہی ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر ہم لوگ تو بالکل بھی نہیں سمجھ سکے کہ آخر یہ کیا تھا کیا نہیں۔ پھر وہ لوگ پھر کچھ سٹیبل ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور دوبارہ وہ ہم لوگوں کے گاؤں میں کبھی بھی نہیں آئے۔ صرف ان لوگوں نے ہم لوگوں کی بات نہیں مانی، بڑوں کی بات نہیں مانی، اور اس کی غلطی ان لوگوں نے یہ بھگتی۔ اس کے بعد وہ جو جنات والی پلی تھی وہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہونے لگے۔ وہ جو وہاں پر جنات تھے، چڑیلیں تھیں، جو بھی مخلوقات تھی وہاں پر، وہ وہاں پر دن کے ٹائم نہر کے باقی حصوں میں بھی لوگوں کو تنگ کرنے لگ گئیں، کیونکہ لوگوں نے اس حصے کو تو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ لیکن جب ان لڑکوں نے وہاں پر جا کر دوبارہ سے اس مخلوق کو پرووک کیا، تنگ کیا، تو انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آدھی رات کے ٹائم ہم لوگوں کے گاؤں میں بھی ڈراؤنی آوازیں سنائی دینے لگ گئیں۔ گاؤں کے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ جنات آبادی کی طرف بھی اب دکھائی دیتے ہیں۔ دور سے ایسا لگتا تھا جیسے کتے بھونک رہے ہوں یا کتے بھاگتے ہوئے آ رہے ہوں، لیکن جیسے ہی وہ لوگ ان کو دیکھنے لگتے تھے وہ غائب ہو جاتے تھے۔ کبھی مخصوص قسم کے کسی جانور کی آواز سنائی دیتی تھی جو نہ تو کسی بلی کی لگتی تھی اور نہ ہی کسی کتے کی لگتی تھی۔ آدھی رات کے ٹائم گاؤں کی گلیوں سے وہ بھیانک آوازیں آنے لگ گئیں۔ لوگ خوف کے مارے شام ہوتے ہی اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ تب اس گاؤں میں آبادی تو تھی لیکن گھر کافی دور دور ہوتے تھے۔ تقریباً ہر گھر کے ارد گرد بہت بڑے بڑے اور گھنے درخت بھی ہوتے تھے۔ ان درختوں کے اوپر بھی ان جنات نے اپنا بسیرا کرنا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں جو ایک بزرگ تھے جو دم کیا کرتے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جنات بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور اب یہ تیزی کے ساتھ آبادی کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں۔ یہ جنات اتنے طاقتور ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو کوئی اکیلا انسان نہیں روک سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ گاؤں کو ہی خالی کر دیں۔ پھر اس 12 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ پھر ہم لوگ وہاں پر جب رہ نہیں سکتے تھے، شام ہوتے ہی عجیب و غریب آوازیں آتی تھی، ساری رات گلیوں میں شور ہوتا تھا جیسے جانور بھاگتے ہیں، لوگوں کے جانور وہ جنات کھا جاتے تھے، مردہ حالت میں پائے جاتے تھے۔ پھر ایک خوف و ہراس جب پورے گاؤں میں پھیل گیا تو آہستہ آہستہ وہ گاؤں خالی ہونے لگ گیا۔ ہم لوگوں نے بھی اس گاؤں کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہم لوگ بھکر سٹی میں آ کر شفٹ ہو گئے، لیکن جو ہم لوگوں کے گاؤں میں ان جنات کی وجہ سے حالات تھے ان کو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ یہ ہم لوگوں کے گاؤں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔
رات کے ٹائم ان کی آوازیں بہت زیادہ ڈراؤنی ہوتی تھیں۔ فضا میں اکثر ہم لوگوں نے عجیب و غریب ہیولے اور سائے بھی دیکھے تھے جب وہ جنات آبادی تک پھیل گئے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ غزالہ آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmil57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں قبر کا بیٹا ناول آن ایئر کر رہی ہوں، اس کی کل لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اس کے بعد میں ایک نیا ناول آن ایئر کروں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی سجیشن دے سکتے ہیں، جون سا بھی ہارر ناول آپ لوگ سننا چاہتے ہیں میں اس کو ضرور آن ایئر کروں گی۔ کمنٹ باکس میں آپ مجھے اپنا سجیسٹڈ ناول ضرور شیئر کریے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔